السلام علیکم، ہمایوں اقبال شامی پاکستان اکنامک فورم۔ میں آج مختصر بات کروں گا۔ یہ جو خلیجی جنگ جس طرح ایران عراق کی چل رہی ہے، اس میں ایک ہورمز جو ہے وہ ایک بڑا بنیادی ایشو بن چکا ہے۔ اب ایران کو یہ ایک شاید معلوم ہو چکا ہے کہ ہورمز ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کہ سب کی شاید یہ وہ جس طرح کہتے ہیں جن میں طوطے کی جان ہے، کہ پوری یہ خلق گلف کی جو ہے ان کی ٹریڈ اور ان کا آئل سپلائی، بلکہ پوری دنیا کے لیے، یورپ کے لیے بھی یہ ایک بڑا ایک وائٹل پوائنٹ بن چکا ہے۔ پاکستان انڈیا کے لیے بڑا مسئلہ ایشیا بن چکا ہے، ایشیا کے لیے، پورے کے لیے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ہر حال میں وہ اپنا کنٹرول کرے، اور وہ کنٹرول کرنے کے مختلف حربے اس کے پاس آ چکے ہیں۔ ایک بڑا آسان ہے کہ کبھی کبھار وہ اس امر کے باوجود کہ MOU سائن ہوا اسلام آباد ڈکلریشن، جس میں ایران کو بہت کچھ مل رہا تھا، میرا خیال ہے ایران کو اس سے اچھا ڈکلریشن مل نہیں سکتا، تو لیکن اس کے باوجود اس نے مختلف جس طریقے سے حملے بھی کیے، حملے کر کے ڈرایا دھمکایا جہازوں پر۔ نتیجہ یہ ہے کہ ٹریڈ بہت کم ہے وہاں سے، اس طرح سپلائی نہیں ہو رہی، کچھ تھوڑی بہت ہو رہی ہے، شاید کوئی لے دے کے ہو رہی۔ اب ایران جو ہے وہ اس سے پیسے کمانے کے چکر میں وہ اس کی، اور وہ ایک جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اس علاقے کی سب سے بڑی پاور بن چکا ہوں، اور یہ علاقے کی ساری سیکورٹی اور خاص طور پہ ہورمز کا یہ سارے کا سارا میرے پاس کنٹرول ہے، تو اب آپ کو مجھے یہ ٹول ٹیکس یا جو اس شکل میں دینا پڑے گا۔ ویسے تو میں 4-5-6 مہینے پہلے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ شاید اس کا کوئی سلوشن ایسا نکلے گا، کیونکہ یہ ایک آبی شاہراہ ہے انٹرنیشنل ہے، اس کے اوپر ٹال تو نہیں لگا کہ سطح انٹرنیشنل گنجائش نہیں ہوتی، لیکن کوئی شاید سروس چارجز کے اوپر ایران اور جو دوسرے ممالک کے مل کے جو یہ کچھ ایسا میکانزم بنا سکیں گے جس سے کے ذریعے شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ وہ تھوڑا بہت ان کو مل جائے، یہ اسپیس مل جائے ان لوگوں کو تھوڑی سی، کہ کچھ تھوڑا بہت یہ ٹیکس کٹھا کر، ٹیکس نہیں بلکہ سروس چارجز کے نام کو وہ۔ لیکن اب معاملہ جو ہے وہ ٹول ٹیکس کی بات، ایران اپنی حاکمیت چاہتا ہے، پورے ان علاقوں کو چاہتا ہے کہ یہ میرے متی بن جائیں، اور وہ اس کو بننے کو تیار نہیں فی الحال۔ لیکن وہ ایک قسم کا جو اس پہ ہرمز پہ ٹیکس لگا کے ان چیزوں کر کے، وہ میرا خیال ہے ایک قسم کی اپنی وہ سپرمیسی قائم کرنا چاہتا ہے ایران اس پورے علاقے کے اندر، اور وہ ایک خطرناک سچویشن شاید یہ کلیئر بھی ایمرج بھی کر جائے کہ وہ ڈکٹیٹ کرائے گا پھر اپنی پالیسیز کو کہ یہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ ایک قسم کی ان کی خارجہ اور ڈیفنس پالیسی کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ جو اس سے پیسے کمانے کا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جب اتنے امیر ممالک اس کے مطیع ہو جائیں گے تو پیسے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہاں پر جو مجھے لگ رہا ہے جو چیزیں بن رہی ہیں، وہ یہ چیزیں یہ بن رہی ہیں کہ یہ ایران ہر حال میں ہرمز کے اوپر کسی صورت بھی کوئی کمپرومائز کرنے کو لوگ تیار نہیں، بلکہ وہ اس سے پیسے ارن کرنا چاہتے ہیں ان ممالک سے، وہ کسی نہ کسی شکل میں، وہ اس کا چاہے ٹال کی شکل میں ہو چاہے اور سپرمیسی میں ہو۔ وہ مجھے اس سے دیکھ کے یاد آ گیا ایک زمانے میں ہمارے مارکیٹوں میں مختلف شہروں میں خاص طور پر کوئی اونڈا کلچر ہوا کرتا تھا، کچھ بدماش ہوتے تھے، وہ اپنے اپنے علاقے بانٹے ہوتے تھے، وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر وہ بدماشی کرتے تھے، اور وہ اس کے اندر باقاعدہ بھتہ لیتے تھے، اس کو گنڈا ٹیکس کہا جاتا تھا کہ جی میں آپ کو دوسرے ممالک سے تحفظ دوں گا، دوسرے بدماشوں سے تحفظ دوں گا، آپ کو پولیس والا بھی تنگ نہیں کرے گا، کوئی اور بھی نہیں کرے گا، آپ مجھے یہ چیزیں دیتے رہیں، اتنے پیسے ہر مہینے دیتے ہیں۔ اور بیچارے دکاندار دے دیا کرتے تھے کہ چلو یار ایک کو دے کے ہماری باقیوں سے جان چھوڑ جاتی ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ یہی چیز ہے، صورتحال کچھ ایسی گلف ممالک کی بھی آ رہی کہ وہ بھی شاید اب اس چیز کے اوپر تیار ہونے کو تیار ہو جائیں۔ تو امریکہ تو ان کو تحفظ دینے میں ناکام رہا اور ان کے اڈے بھی ختم ہو رہے ہیں۔ یہ بات تو میں اپنی 28 فروری کی اس میں بھی بتا چکا ہوں کہ امریکن اڈے تو اس کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں اس علاقے کی سلامتی کے لیے، اور وہ ان کو کوئی تحفظ نہیں دے سکیں گے، بلکہ ایک لائبلٹی بن جائیں گے۔ اب یہ جو اتحاد پاکستان اس ٹرکی اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے، جو بڑا ایک دفاعی ایگریمنٹ ہے، میرا خیال ہے اس کے اندر قطر، کویت اور کئی ممالک اور بھی آئیں گے۔ UAE ابھی تھوڑا سا ابھی ٹلٹ ہے، تھوڑا انڈیا اس کو ابھی تک پنچ کر رہا ہے کہ وہ نہ جائے اس کے اندر، لیکن وہ بھی اس میں میرا خیال ہے الٹیمیٹلی اس کے پاس بھی رائے فرار کوئی نہیں، نہ اسرائیل اور نہ انڈیا اس کو کوئی تحفظ دیں گے، تو ان کا بھی یہ آنا ہی پڑے گا۔ ایران خود بھی چاہتا ہوگا کہ میں اس کے اندر آؤں ارینجمنٹ کے اندر، لیکن شاید باقی ممالک اس پہ رجسٹ کریں۔ ایران کو اگر اس میں ڈالا جائے تو میرا خیال ہے وہ شاید اس میں بہت سی چیزوں کو وہ شاید وہ کر بھی جائے، اگنور کر جائے، لیکن وہ میرا خیال ہے ابھی ان کے تحفظات جو عربوں کے وہ ایران کے بارے میں ختم نہیں ہوئے، خاص طور پہ اس کے جو ایک آئیڈیالوجی کی ٹرانسفر کے بارے میں۔ پھر وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومتیں بھی پاسداران کی بھی ہیں، دوسری بھی ہیں، دونوں کی پالیسیز کے اندر بھی ڈفرینس ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ صورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کو ایران کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو MOUs اس کو ملا تھا وہ
بڑا اس کے لیے بڑا فائدہ مند تھا، اور اس میں اس کے اثاثے بھی چھوٹ جاتے، اس کی سینکشن ختم ہو جاتی، میرا خیال ہے بہت زیادہ اس کو فائدہ ہو سکتا تھا جو وہ لوز کرے گا، اور اس کی بجائے وہ اگر اسی طرح کے ٹیکس ہوں جس کو ہم گنڈا ٹیکس کہہ سکتے ہیں تو وہ اس کے ہوگا دنیا میں اچھا نہیں سمجھا جائے گا، جہاں بھی یہ پھر چیز چلے گی یہ ایک مستقل ایک رائبری اور مستقل ایک جو ہے ایک ایسی چیز کریٹ ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر یہ ٹیکس لگنا شروع ہو گیا ہے اس ہرمز میں، تو پھر یہ اسٹیٹ آف ملائکہ میں بھی نہیں بچے گا، اسٹیٹ آف باقی جو باب المندیب اور یہ سارے اسٹیٹ آف ملائکہ سے تو آپ کو پتہ ہے چائنا کا سارے کا سارا 60% ٹریڈ وہاں سے گزرتی ہے، تو وہاں بھی وہ جو مالک ہیں فلپائن ہوا ویتنام وغیرہ ہو کہ ہمیں بھی ٹیکس دیا جائے، تو یہ چیزیں کہیں بھی قابل قبول نہیں ہوں گی، اور یہ ایک قدرتی ہے قدرتی رستہ ہے، تو اس کو ان کو خیال کرنا چاہیے اس چیز کا۔ اور باقی پاکستان اور جو ہوا ہے ایگریمنٹ میں اس کی توثیق کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ضرور اس بارے میں بات کرنی چاہیے کھل کے کہ ہمارے اکنامک مسائل ہم اتنی بڑی گارنٹی، خاص طور پر یہ بنیادی طور پر گارنٹی سعودی عرب کے لیے ہے، کیونکہ سعودی عرب ان سب میں ایک اکنامکلی تو مضبوط ملک ہے لیکن وہ اپنی ملٹریلی مضبوط نہیں ہے، ترکی کو بھی اپنا ڈیفینڈ کر سکتا ہے، پاکستان نے تو شو کر دیا اب، لیکن سعودی عرب نہیں کر سکتا، وہ تو حوثیوں کا بھی مقابلہ پوری طرح نہیں کر پا رہا، تو وہ اگر اس کو دینا ہے تو پھر سعودی عرب کے پاس بہت فنڈنگ ہے، وہ پاکستان میں انویسٹ بھی کرے، پیسے تھے میں جو امریکہ کو ٹریلینز آف ڈالر دیکھ سکتے ہیں جس کے بدلے میں صرف آپ کو بربادی ملی، تو پاکستان جیسے ممالک کو 2-3 بلین ڈالر کی وہ بھی آپ رول اوور اگر آپ کریں گے، جی اچھا جی رول اوور نیا کر دیں گے۔ اب جو یو اے ای کا کہ جی 5 ارب دیا، وہ یو اے ای اس واسطے یو اے ای نے واپس مانگا آپ سے کہ آپ سعودی عرب کے ساتھ چلے گئے، اس کے ساتھ فرینڈلی ہوتے تو یہ کبھی ہونا ہی نہیں تھا، تو اس لحاظ سے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اور پاکستان کی اگر اکنامک مشکلات حل نہ ہوئیں تو پاکستان ایک ایسے مشکلات میں پھنسا رہے گا، ایسی چیزوں میں پھنسا رہے گا جس سے کہ وہ دنیا یہ جو آئی ایم ایف کا اور باقی مالک کی ڈکٹیشن لینی پڑے گی اس کو، اگر وہ ڈکٹیشن لے گا تو وہ کوئی بھی میرا خیال ہے کم از کم اپنے فیصلے آزادانہ نہیں کر سکے گا، تو ان کو پاکستان کو اکنامک مشکلات سے نکالنا جو ہے، اور سعودی عرب کے لیے یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، امریکہ کو ٹریلینز آف ڈالر دے چکا ہے، پاکستان میں 1 ٹریلین ڈالر کی لانے میں کیا نقصان ہو سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو بھی سوچنا چاہیے، باقی یہ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی، میں اگلی دفعہ کو آزاد کشمیر کے بارے میں بھی بات کروں گا فیکٹس کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کریں، باقی معاملات انشاءاللہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔